درود پاک ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس ماہانہ درس عرفان القرآن کی نہایت ہی مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی شب بطور خاص 22 جمادی الثانی کی یہ مبارک رات، جو کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل، امام المتقین، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک اور آپ کے عرس مبارک کی یہ رات ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے اس تھوڑے وقت کے اندر جس مضمون کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس موضوع کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ اللیل کی آخری 5 آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 5 آیات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قول اور آپ کی روایت کے مطابق یہ 5 آیات اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان میں نازل فرمائی۔ ویسے تو قرآن مجید میں کئی آیات کم و بیش آئمہ مفسرین نے کم سے کم بھی 15 آیات کا ذکر کیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری مختلف مقامات پر۔
مگر ایک ہی مقام پر سورہ اللیل کے اندر تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے یہ جو 5 آیات اتارے، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں، مگر ہم اختصار کے ساتھ آج ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ مگر پہلی جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ اپنے محبوب کے یار غار کی عظمت میں اللہ پاک نے ایک ہی مقام پر کتنی 5 آیات۔ اب شان ہے صدیق اکبر کی، شان ہے، بولیے، صدیق اکبر کی، مقام ہے صدیق اکبر کا، اور ان کی عظمت شان کے لیے ایک ہی مقام پر اترنے والی آیات کا عدد ہے 5۔ عدد کتنا ہے؟ 5۔ بولیے، قربان جائے مولا تیری حکمتوں کے 5 آیات اتار کر پنج تن کی نسبت کو بھی قائم رکھ، بولیے، پنج تن کی نسبت کو بھی قائم رکھا، اور اس پنج تنی نسبت کے اندر شان صدیق اکبر کو بھی بیان فرمایا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ دونوں گھر ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں۔ اب یہ جو 5 آیات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق یہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ اب اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے لیے ابتدائی اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی شخصیت اور راہ حق میں سب سے زیادہ اذیتیں، تکلیفیں، دکھ، مصائب اور آلام برداشت کرنے والی شخصیت کو بلال حبشی۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور اجازت ہو تو میں بلال کو خرید کے آزاد نہ کروں، تاجدار کائنات نے صدیق اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، ابو بکر اگر تو نے میرے بلال کو خریدنے کا ارادہ کر لیا، اکیلے نہ خریدنا، اس کی خریداری میں میرا حصہ بھی شامل کر لے۔ بلال کو خریدنے میں میرا حصہ بھی شامل کرنا۔ صدیق اکبر یہ سن کے تڑپ گئے، عاشق دیوانہ وار بول اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا حصہ تو شامل تب کروں جب ابو بکر کا اپنا بھی کچھ ہو۔ صدیق اکبر نے عرض کی، ما انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، میرے آقا ابو بکر بھی آپ کا، اس کا مال بھی، صدیق کی جان کے مالک بھی مصطفیٰ آپ ہیں، اور صدیق کے مال کے مالک بھی آپ، تو جب ہے ہی سب کچھ آپ کی ملکیت میں تو حصہ کہاں سے شامل کرنا ہے؟ حضور مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر تیری زبان سے بس یہی جواب تو میں سننا چاہتا ہوں، اور تیری یہی وفا کو زمانے کو دکھانا چاہتا تھا۔ صدیق اکبر کو اجازت ملی، المختصر وہ چل پڑے بلال حبشی کو خریدنے میں۔ اپنے گھر سے جا کر آدھ سیر سونا لیا، امیہ کے دروازے پر پہنچے، دیکھا وہ ظالم اس غریب عاشق کو سزائیں دے رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے امیہ بن خلف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا،
اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمانے لگے اس غریب غلام پر اتنا ظلم کیوں کر رہا؟ آپ نے فرمایا اگر تجھے یہ غلام پسند نہیں، تیری مرضی کا نہیں، اس غلام کو بیچ دا، اور اسے بیچ کر کوئی اپنی مرضی کا غلام خرید لے، مگر اس بندہ خدا پر اتنا ظلم تو نہ کر۔ یہ بات جب امیہ نے سنی تو صدیق اکبر کی طرف مخاطب ہوا، کہنے لگا ابو بکر بڑے سمجھدار آدمی ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر میں اس غلام کو بیچنا بھی چاہوں تو ذرا یہ بتاؤ اس کا خریدار کہاں سے لاؤں؟ کون خریدے گا اس غلام کو؟ اس کا رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، نسل بھی حبشی ہے، اب تمہارے کھا کھا کر اور ستم سہ سہ کے حال یہ ہے سر سے پاؤں تک پورا وجود زخموں سے چور چور ہے، گرم ریت پر گھسیٹ گھسیٹ کے کمر پر آبلے اور پھوڑے ان سے خون اور پیپ بہ رہا۔ اس غلام کو کسی نے خرید کے کیا کرنا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا امیہ بات کر، اگر بیچنا چاہتا ہے کوئی خریدے نہ خریدے، بلال کا خریدار میں، بتا دینا کیا۔ اب اس نے بڑی قیمت رکھا جو بلاد حبشی جیسے غلاموں کی اس وقت جو مارکیٹ کے اندر ریٹ تھا، اس ریٹ سے کئی گنا بڑھا کر جب قیمت لگائی، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی حقیقت شناسی پر آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس غلام کا اتنا ریٹ بنتا نہیں، یہ ریٹ یہ قیمت زیادہ نہیں، ایک بار بھی یہ جملہ زبان پر نہیں لائے، بلکہ آپ نے خاموشی سے جو کچھ امیہ نے مانگا تھا آپ نے نکال کر وہ مال اس کے حوالے کر دیا، فرمایا یہ لو اپنا مال بلال میرے سپرد کر دو۔ صدیق اکبر نے جب بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، امیہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیرت میں گم ہے۔ وہ سردار ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے مکہ کے بڑے سمجھدار تاجروں میں شمار کرتا ہوں، تو بڑا زیرک انسان ہے، آج تیری عقل کو کیا ہوا؟ اتنی دولت، اتنا مال، اور اس کے بدلے یہ غلام خرید کے لے جا رہا ہے جو اپنے قدموں پر چلنے کے قابل بھی نہیں، جو زخموں سے چور چور لڑکھڑاتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، بھلا اس غلام کو لے جا کے تمہیں کرنا کیا ہے؟ صدیق اکبر نے امیہ کو مخاطب کیا، فرمایا امیہ آج میری عقل پر نہیں، لگتا ہے پردہ تیری عقل پہ پڑ گیا، تیرا شعور خدا نے تجھ سے سلب کر لیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا جانے اس غلام کی اصل قیمت ہے کیا؟ اس غلام کی اصل قیمت، ارے تو اس کی کالی رنگت دیکھ رہا ہے، اس کی حبشی نسل دیکھ رہا ہے، اس کے زخموں کو اور زخموں سے بہتے ہوئے خون اور پیپ کو دیکھ رہا ہے، تجھے کیا خبر اس نحیف کمزور زخموں سے چور چور وجود کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور اس دل میں تاجدار کائنات کے عشق کے چراغ جل رہے ہیں، حضور کی محبت کی شمع روشن ہے۔ آپ نے فرمایا امیہ جو کچھ تجھے دے کے جا رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو چند ٹکے ہیں، یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر زمین و آسمان کی ساری دولتیں بھی مل جائیں تو میرے مصطفیٰ کے عاشق اس بلال کے ایک بال کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو بلال کی بات کرتا ہے، بلال کا تو ایک بال بھی خریدا نہیں جا سکتا، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ تجھے کیا معلوم کہ اس کی اصل قدر و قیمت ہے کیا؟ اب یہ بات امیہ بن خلف کی سمجھ میں تو آنے والی نہ تھی، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مگر صدیق جب بلال کو لے کے چلے اب وہ
کمزور نحیف جسم والا عاشق لڑکھڑاتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی۔ آپ اپنے کندھے کا سہارا دے کر آہستہ آہستہ بلال کو چلا کر اپنے گھر پہنچے، اور گھر لے جا کر صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں سے بلال کے زخموں کو دھویا، زخم دھو کر اپنے ہاتھوں سے ان کی مرہم پٹی کی، ان کو نہلایا، کپڑے بدلے، صاف ستھرا کر کے سامنے بٹھا لیا، اور خود اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر بلال کے منہ میں ڈالنے لگے۔ کائنات حیرت میں گم ہے کہ آج یہ کیا ہو گیا۔ مکہ کی وادی میں چشم فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ ایک قریشی سردار ایک حبشی غلام کو خرید کے لائے، اور اپنے خریدے ہوئے اس غلام کے لا کر زخم دھوئے، اس کی پٹیاں کرے، اس کے منہ میں لقمے ڈالے۔ یہ منظر چشم فلک نے اس سے پہلے اس مکہ کی وادی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ دنیا حیرت میں گم ہے، ہر کوئی حیران ہے کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے دیکھا اور کہا، بیٹے ابو بکر، غلام تو لائے جاتے ہیں خدمت کروانے کے لیے، تو عجیب غلام خرید کے لایا ہے کہ خود اس کے زخم بھی دھو رہا ہے، اس کی پٹیاں بھی کر رہا ہے، اس کے منہ میں لقمے بھی ڈال رہا ہے۔ بھلا بتا اتنی باری قیمت دے کر یہ غلام لانے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ بھائیوں نے دیکھا، اہل محلہ نے دیکھا، تو جس نے بھی دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، طنز کیا کہ ابو بکر اتنا مال لگا کر یہ غلام اس لیے خرید لایا ہے جس کی نہ شکل و صورت ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ کوئی قدر و قیمت ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، کس لیے لے آئے ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، اور حیرت میں گم ہو کر عرض کی باری تعالیٰ، اس باپ کو اس غلام کی قدر و قیمت بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ لوگوں نے طنز کیا، تانے دیے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے آپ کی نیت پر شک کرتے ہوئے بعض نے کہا کہ نہیں، ابو بکر نے یہ سودا ایسے نہیں کیا، لگتا ہے کہ کوئی بلال کے خاندان کا پرانا احسان ہوگا، اور آج صدیق اکبر نے اس احسان کا بدلہ چکایا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ان کے خاندان پر احسان چڑھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہو گئی۔ صدیق اکبر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، عرش الہی کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، مولا اس بے حس اور بے شعور معاشرے میں جہاں انسانیت کا احساس ختم ہو گیا، میں اس قوم کو اپنے سودے کی قدر و قیمت بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ اس سودے کی حقیقت بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ میرا سودا ان کی سمجھ میں تو آنے والا۔ دل گرفتہ ہوئے چل پڑے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے۔ خالق کائنات نے اس لمحے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل ابھی جا کے میرے مصطفیٰ کو پیغام دے دے کہ میرے حبیب تیرا یار غار صدیق اکبر آج لوگ اسے تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، اور وہ دل گرفتہ ہو کر تیرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہے۔ ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، لوگوں کے تانوں کی فکر نہ کر، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کر، جو کہتے ہیں انہیں کہنے دے، آج تیرے رب نے پیغام بھیجا ہے۔ مولا وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اے ابو بکر صدیق، کسی کو تیرے سودے کی سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر آج تم نے سودا وہ کیا ہے کہ تیرے خدا نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا، تجھے سب متقیوں کا۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم آتش دوزخ سے دور کر دیں گے
اس سب سے بڑے متقی کو، سب سے بولیے متقین تو قرآن نے کئی لوگوں کو کہا، یہ بات قابل توجہ ہے، متقین تو صاحبان تقویٰ تو کئی لوگوں کو کہا، مگر اتقا سب سے بڑا متقی، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغہ ہے اس میں، اس کا معنی ہے سارے متقیوں کا سردار اور اہل تقویٰ کے قافلے کا سالار۔ خالق کائنات نے کسے کہا؟ بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سارے متقیوں کا سردار اور اتقا کہہ دیا۔ اور دوسری طرف خالق کائنات نے سورہ حجرات کو پڑھے تو فرمایا لوگوں ہم نے یہ جو قبیلے بنائے، خاندان بنائے، کسی کو قریشی بنایا، کسی کو ہاشمی بنایا، کسی کو حبشی بنایا، کسی کو فارسی بنایا، کوئی کسی نسل سے، یہ سارے خاندان قبیلے تمہاری صرف پہچان کے لیے، کس کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ جان پہچان ہو سکے۔ اب رہ گیا عزت کا معیار، تو قرآن مجید نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اب خالق کائنات نے یہاں معیار عزت بیان کرتے ہوئے فرمایا اتقاکم، تم میں جو سب سے بڑا تقویٰ والا، یعنی تم میں جو اتقا ہوگا وہ سب سے معزز ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ اللیل میں فرمایا لوگوں پوچھتے ہو کہ وہ اتقا کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میرے مصطفیٰ کی امت میں اتقا کی شان اللہ نے صدیق اکبر کو عطا کی۔ دونوں مقامات کو اگر ملا لیں، ادھر کہا اتقا صدیق ہے اور ادھر کہا جو اتقا ہے وہ سب سے زیادہ معزز اور عزت والا ہے، تو دونوں مقامات کو اگر آپس میں ملا لیں تو معنی یہ ہوا کہ امت میں سب سے زیادہ معزز خدا کی نگاہ میں ابو بکر صدیق، یہ شان اتقا عطا کی۔ اور آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے سب سے بڑا متقی؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال میری راہ میں خرچ کرتا ہے، یتصدق، اور یوں خرچ کرتا ہے کہ پھر اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، دل حب دنیا سے، حرص دنیا سے، لالچ دنیا سے جس کا دل پاک ہو گیا۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، اس اتقا کی تعریف بیان کر کے خالق کائنات نے فرمایا ابو بکر لوگوں نے تجھے تانا دیا، طنز کیا، کہا کہ یہ احسان اتارا ہے یا احسان چڑھایا ہے، اب تیرے اخلاص کی گواہی بھی خدا دے رہا ہے، تیرے نیت کی خالصیت بھی رب بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا، اور نہ ہی صدیق اکبر نے کسی کے احسان کا کوئی بدلہ چکایا۔ الزام زمانے نے لگایا، صفائی کون دے رہا؟ قربان جائیں صدیق اکبر تیری عظمت پر کہ جن پر لگے الزام کی صفائی بھی خدا دے رہا ہے کہ اس نے کسی کی خاطر کسی پر احسان چڑھانے کے لیے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، اس نے جو کیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صدیق اکبر نے جو کیا صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے۔ اس کے لیے کیا تو اللہ نے صدیق کے اخلاص کی گواہی دی کہ اس کا عمل کسی اور مقصد کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنی سخاوت کا ڈنکا بجانے کے لیے، کسی پر احسان چڑھانے کے لیے، کس کے لیے ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، ابو بکر نے جو کیا اپنے مولا کے مکھڑے کے لیے کیا۔ سبحان اللہ۔ اور خالق کائنات نے اس مضمون کو اینڈ کرتے ہوئے آخری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آج ابو بکر کو خوشخبری سنا دو کہ صدیق جس رب کی خاطر تو نے مال خرچ کیا، دولت خرچ کی، جس مولا کی خاطر بلال خرید کے لائے ہو، جس کے لیے تم نے اس کے زخم دھوئے،
لقمے ڈالے اور جس کی خاطر تو نے دنیا کی باتیں سنی اور تانے برداشت کیے، آج وہ خدا کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے صدیق تجھے مبارک ہو، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ بولیے ہم سب امید پر، کیا ہے اس آس پر، امید پر، مالک تیرے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر قبول ہو گیا تو شاید رب راضی ہو جائے۔ صدیق وہ شخصیت ہے جسے خدا نے جبرائیل بھیج کر کہا ابوبکر میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دو بڑی شانیں ہیں، ایک تقویٰ میں سب سے اونچا مقام اور دوسرا اللہ کی رضا کی سند کا ملنا، یہ دونوں مقامات صدیق اکبر کو اگر ملے تو کس عمل کے نتیجے میں ملے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا عمل کیا ہے، کارکردگی کیا ہے؟ بس یہ بات قابل توجہ ہے جس پر میں اپنی ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ آئیے، میں نے عرض کیا کہ سارے نیک اعمال کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، حصول تقویٰ کے لیے۔ اب صدیق اکبر کی زندگی پر بھی نگاہ ڈالیں تو آپ کا ہر عمل دوسرے عمل سے بڑھ کے، صدیق اکبر کے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں، بولیے آپ کے سارے اعمال بڑے اعلیٰ، نمازیں بھی اعلیٰ، روزے بھی، حج عمرے بھی، جہاد بھی، صدقہ خیرات بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی، کوئی عمل کسی سے کم۔ صدیق کی نماز جیسی نماز بولیے پوری امت میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ ایسا نمازی، بات قابل توجہ ہے، ایسا نمازی کہ جس کو آقا اپنی حیات مقدسہ میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے مصلی پر کھڑا کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پتا چلا کہ نماز بھی بے مثل تھی، بے شک۔ صدیق کے نوافل بھی، عبادت بھی، تلاوت بھی، ہر شے بے مثل۔ مگر اتقا، جب سارے متقیوں کا سردار بنانے کا وقت آیا تو کیا اس نماز کی وجہ سے اللہ نے یہ شان دی؟ نہیں۔ روزوں کی وجہ سے، تلاوتوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے، بولیے نہیں، ان سارے اعمال نے صدیق اکبر کو متقی بنایا تھا، مگر اتقا کی شان اس دن ملی جب بلال کو خرید کے لائے، اور بلال کو خریدنا کیا تھا؟ ایک مظلوم انسان، ایک مجبور انسان، ایک دکھی بے بس انسان، ایک ظالم کے قدموں کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا مظلوم غلام، جب اس کی داد رسی ہوئی، جب اس بلال کے زخم ہوئے، جب اس بلال کے منہ میں لقمے ڈالے، جب ایک مظلوم انسان کی آپ نے مدد کی، خالق کائنات نے فرمایا ابوبکر صدیق تیرے اعمال تو سارے ہی اعلیٰ تھے، مگر آج تو نے ایک دکھی مظلوم کی داد رسی کر کے اور ایک مجبور بے کس اور بے بس انسان پر اس کے اوپر رحم کھا کر عمل ایسا کیا ہے کہ تیری اس عمل کی وجہ سے خدا نے تجھے سارے متقیوں کا سردار بنا یہ شان اتقا عطا کی، اس وجہ سے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بنائی خیر خواہی۔ اور پھر حضرین محترم آگے والا سوف یردا، صدیق اکبر کے باقی اعمال بھی کس کے لیے تھے؟ نمازیں بھی کس کے لیے؟ روزے، حج، عمرے، سارا کچھ کس کے لیے تھا سب کچھ رضا الہی کے لیے، مگر ابھی تک چونکہ رضا کی سند نہیں ملی تھی۔ کب ملی؟ کس موقع پر ملی؟ جب بلال کو خرید کے لائے، جب ایک مظلوم کی داد رسی ہوئی، جب ایک مجبور کے آنسو پوچھے، جب ایک بے کس بے بس انسان کے منہ میں لقمے ڈالے، جب ایک انسان کو ظلم سے نجات دلائی، جب ایک مظلوم کو ظالم کے ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کو رہائی دلائی، خالق کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر بلال مسکرائے، ادھر خدا مسکرا دیا۔ رب نے کہا ابوبکر تھا تو پہلے بھی تیرا ہر عمل میرے لیے، مگر آج بلال کے چہرے کی
کہہ رہا ہوں ابو بکر میں تجھ سے راضی ہو گیا. میں تجھ سے کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ سب سے اونچے تقوی کا مقام بھی ملا خدمت انسانیت کے باعث، اور اللہ کی رضا کی سند بھی ملی تو کس کے باعث؟ پھر بولیے خدمت انسانیت. اب حاضرین محترم ایمانداری سے بتائیے جس ماحول میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کبھی اس انسانی بلائی کو، انسانی خیرخواہی کو، انسانی خدمت کو ہم نے تقوی جانا، پرہیزگاری، دینداری؟ بولیے ہمارے نزدیک تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ ہمارا سارا زور اس ظاہری وضاحت پر، یا اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو کچھ ظاہری اعمال کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو کسی کے تقوی اور پرہیزگاری کا اندازہ اس کی شکل و صورت دیکھ کر لگاتے ہیں. داڑھی کتنی ہے، سر پہ پگڑی کتنی بڑی ہے، اس نے جبہ کیسا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح کتنی لمبی ہے. ایمان سے بتائیے یہی ہے یا کچھ اور؟ اور تھوڑا سا آگے دیکھیں تو چلے جی نمازیں، پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر سال حج عمرے پر جاتا ہے. یہی ہے یا کچھ اور؟ جی خالق کائنات نے کہا لوگوں بے شک نماز تقوی ہے. عبادت کیا ہے؟ حصول رضا الہی کا ذریعہ ہے. فرائض واجبات ان کا انکار، بولیے انکار نہیں، یہ اپنی جگہ پر حق ہے، مگر چاہتے ہو کہ تقوی میں سرداری مل جائے، چاہتے ہو کہ تمہیں سارے متقیوں میں نمایاں مقام مل جائے اور خدا کی رضا کی سند مل جائے، تو فرمایا ان سارے رسمی اعمال سے نہ تو تقوی میں سرداری ملے گی، نہ خدا کی رضا کی سند نصیب ہوگی. وہ راستہ صدیق اکبر کی سیرت نے بتا دیا کہ تقوی میں سرداری چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کے اندر درد پیدا کرو، اپنے سینے میں مخلوق کا درد، اللہ کی مخلوق کا احساس. اگر وہ احساس نکل گیا، دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا اور شعور بے حس ہو گیا، کوئی پاس تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی جیتا ہے تو جیتا رہے. ہمارے ایک سے کٹ کر اگر خالی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تقوی کو تلاش کریں گے تو شاید آپ کو تقوی کی وہ منزل نصیب. اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا چاہیں صرف سجدوں میں، دکھی انسانیت سے لا تعلق ہو کر تو شاید آپ کو وہ مقام نصیب. اور یہ تو چلیں لا تعلق ہو کر تلاش کرنا تو اور شے ہے، مگر ستم والا ستم یہ ہے کہ ہم تو کئی حق خود مار کر پھر سجدوں میں خدا کو تلاش کرنے آتے ہیں. کتنے ظالم بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے، کتنے ظالم بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں. اس معاشرے میں ہے کوئی جو اپنی بہن کو پورا حق دے ہر اعتبار سے، وراثت میں، دیگر حقوق میں؟ کتنے ظالم چچا ہیں جو اپنے یتیم بھتیجوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں، کتنے ظالم ماموں ہیں جو اپنے یتیم بھانجوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں، کتنے ظالم رشتہ دار ہیں جو اپنے عزیزوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں، کسی کے مال پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کی کسی شے پر قبضہ. اور پھر اس کے بعد حاضرین محترم ہم آ کر خالی سجدہ کر کے خدا کی رضا کو تلاش کریں، تقوی کو تلاش کریں، آج عمروں میں تلاش کریں، تسبیحات میں تلاش کریں. رب کائنات نے فرمایا لوگوں نہیں، آؤ قرآن مجید اب قیامت تک چونکہ آیت تمہارے لیے تو کوئی نہیں اترے گی، مگر صدیق کے لیے جو کچھ ہم نے اتار دیا اس میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان دے دیا کہ اگر تقوی میں سرداری چاہتے ہو تو وہ بھی درد دل سے ملے گی، اور خدا کی رضا کی سند چاہتے ہو تو وہ بھی انسانیت کے احساس سے ملے گی، انسانی بلائی اور خیر خواہی سے ملے گی. لہذا اگر دل درد مند نصیب ہو گیا تو پھر بے شک بہت لمبے سجدے نہ صحیح، جسٹ فرائض بھی ادا کر لو اور دل درد مند انسانیت کا احساس اندر پیدا ہو گیا تو خالق کائنات تمہیں نور تقوی بھی عطا کر دے گا، تمہیں اپنی رضا کی سند بھی عطا کر دے گا. اس لیے علامہ نے کہا تھا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے،
پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بے شک خالی سجدے کروانے ہوتے، صرف لا الہ پڑھوانا ہوتا، صرف تسبیحات کروانی ہوتی تو اللہ کے لیے اللہ کی حضور فرشتے بولیے، اور آپ ساری زندگی دن رات تسبیح کرتے رہے تو پھر بھی آپ کی تسبیح ان فرشتوں کے برابر تو ہو نہیں سکتی۔ لہذا آپ کا جو اصل امتحان ہے وہ امتحان یہ ہے کہ اس انسانیت کے اندر اللہ نے آپ کو بھیجا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ولا الى اموالکم، تمہاری دولت کی طرف نہیں، اور وفی روایت ولا الى اعمالکم، یہ رسمی اعمال کو بھی وہ نہیں، کس کو دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، وہ دلوں کو دیکھتا ہے اور ان دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل کے اندر میری مخلوق کا احساس کتنا ہے، میرے لیے خالصیت کتنی ہے۔ سوادرین محترم، سیدہ صدیق اکبر کی شان اتقا اور شان یرغا، ان دونوں شانوں کا پیغام اور آج کے درس عرفان القرآن کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ آؤ اگر تقویٰ میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کا احساس پیدا کر۔ یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، اور یہ پیغام ہے سیرت صدیق اکبر کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا، تاکہ قرآن کے ذریعے دین کی اصل وہ روح جسے لوگ آج بلا بیٹھے اور شارٹ کٹ راستے سے بس یہ عمل کر لے تو اتنا ثواب، یہ عمل کر لے تو اتنا ثواب، ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو مدینے کا نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو بس کہتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں مدینے کا ٹکٹ لے لیں، جنت میں درخت لگا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ یہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے منع نہیں کرتا، مگر حاضرین محترم اصل جو روح تھی وہ روح آج بھلا دی گئی ہے۔ علامہ نے کہا رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اس قرآن کے ذریعے منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ وہ یہ روح مخلوق خدا تک پہنچے، تاکہ وہ دین کی حقیقت کو جانے، اور جب اس راستے پر چلیں گے تو پھر تقویٰ بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، اس کی مدد اور نصرت بھی آئے گی، پھر یہ جہاں بھی بدلے گا اور وہ جہاں بھی بدلے گا۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔